السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. ترمذی کی روایت ہے 2516 اور اس میں دو حدیثیں میں آپ کے سامنے بیان کروں گا اور دونوں کا تعلق جو ہے وہ توکل سے ہی ہے. روایت ہے ابن عباس رضی اللہ عنہ سے کہ فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اے لڑکے سکھاؤں میں تجھے چند کلمے، یاد رکھ تو اللہ کو کہ وہ یاد رکھے گا تجھ کو. یاد رکھ تو اللہ کو، پائے گا تو اس کو اپنے آگے. یعنی کہ اللہ کو یاد رکھے گا، اللہ بھی تجھے یاد رکھے گا. اللہ کو اپنے ہر مسئلے میں اللہ کو یاد رکھ. اور جب مانگے تو مانگ اللہ سے، جب مانگے تو مانگ اللہ سے، اور جب مدد چاہے تو مدد چاہ اللہ سے. اور جان تو کہ اگر لوگ جمع ہو جائیں اس پر پہ کہ نفع پہنچائیں تجھ کو تو ہرگز نہ پہنچا سکیں گے مگر اتنا کہ لکھا ہے اسے اللہ تعالیٰ نے تیرے لیے. یہ اللہ کی جو اللہ نے لکھ دیا اس کے لیے تو وہ لکھ دیا. اور جو ہے ساری دنیا مل کے بھی جو ہے نا، اللہ کسی کے ساتھ بھلائی کرنا چاہے تو اس کے ساتھ کوئی برائی نہیں کر سکتا. آگے کہتے ہیں اور اگر مجتمع ہو جائیں اس پر کہ ضرر پہنچائیں تجھ کو، یعنی کہ ساری دنیا کی مخلوق جن ان سب مل کے تمہیں نقصان پہنچانا چاہیں اور اللہ تعالیٰ اگر چاہ رہا ہے کہ تجھے کوئی نقصان نہ پہنچائے تو کوئی ضرر نہ پہنچا سکیں گے تجھ کو مگر اتنا کہ اللہ نے لکھا ہے تیرے لیے. جتنا اللہ نے چاہا، جتنا اللہ نے لکھ دیا بس وہی، اس سے زیادہ اور کوئی پوری دنیا کی کوئی طاقت، کوئی جن انس کوئی مل کے آپ کو کچھ اکھاڑ نہیں سکتے. یہ بھروسہ ہمیں اللہ کی ذات کے اوپر، اللہ کی صفت کے اوپر ہونا چاہیے 100%، کہ جو بھی کام ہے وہ اللہ کی طرف سے ہی ہے. اگر کوئی مشکلات بھی آتی ہے تو وہ اس پہ صبر کرے، نماز کا سہارا لے اور اس کو جو ہے اپنے اوپر آزمائش سمجھے. انشاءاللہ جلد وہ چیز ختم ہو جائے گی. اس کے آگے لکھتے ہیں اللہ تعالیٰ نے لکھا ہے تیرے لیے، اٹھا لیے گئے قلم اور سوکھ گئے صحیفے، یعنی کتاب تقدیر کی. تو اس کا آسان حل جو ہے اوپر جیسے فرمایا کہ تو یاد کر اللہ کو اور مانگ اللہ سے. تو اس کا ایک آسان ذریعہ جو ہے نا، سب سے بڑھ کے جو ہوتا ہے وہ نماز ہوتا ہے، جو ہمیں اللہ تعالیٰ نے فرض کی ہمارے اوپر 5 وقت کی نماز جو فرض کی. یہ بہترین ذریعہ ہے ہمیں اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کے لیے اور اپنی دعائیں اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کرنے کے لیے، اپنی حاجتیں منوانے کے لیے، اپنے سر جو ہے سجدے میں ڈال کے اپنے آپ کو بتانے کے لیے کہ تو ہی میرا رب ہے. وہ نماز ہی ایک بہت ساری آپ کی مشکلات کا اور عبادتوں کا، ایسی تھوڑی کہہ دی کہ نماز جو ہے جنت کی کنجی ہے. اور پہلا سوال حقوق اللہ کے اندر وہ نماز کے بارے میں ہوگا. لہذا نماز کا ہمیں بے تحاشا اہتمام کرنا چاہیے تاکہ ان سب چیزوں سے ہمیں ویسے سمجھ میں نہیں آئے گا نا کہ یار کس طرح کب کیا یاد رہے گا، بھول جائے گا انسان. تو لہذا نماز کی اگر انسان پابندی کرے نا تو یہ سب چیزیں ویسے آٹومیٹکلی اس کے اندر سب چیز ہو جاتی ہے. نماز میں آدمی کھڑا ہوتا ہے، دعائیں مانگتا ہے، سجدے میں جاتا ہے، وہاں تشہد کی حالت میں بیٹھتا ہے، درود شریف پڑھتا ہے، دعائیں مانگتا ہے، بعد میں دعا مانگتا ہے. سارے مسئلے اس کے اندر نماز کے اندر ہی اللہ تعالیٰ نے حل کروا دیے انسان سے. اسی کے اندر پھر آگے دوسری حدیث ہے 2517 ترمذی کی روایت ہے انس رضی اللہ عنہ سے کہ ایک مرد نے کہا، یا اللہ کیا باندھوں میں پیر اونٹ کا اور توکل کروں اس پر، یا اس کو چھوڑ کر توکل کروں؟ یعنی کہ اس کا اونٹ کا پیر باندھ کے اللہ پہ توکل کروں یا اس کو ایسے کھلا چھوڑ دوں؟ تو فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹ کا پیر باندھ اور توکل کر. یعنی کہ اسباب کا جو ہے لگانا اپنی توکل کے اندر وہ اس چیز کا حصہ ہے، لیکن اس اسباب کو نظر اور اعتماد کی نظر سے نہ دیکھے اس کو.
اس کے اوپر اسباب کو جو ہے اعتماد کی نظر سے نہ دیکھے، کہ اس کے اوپر آپ کو اس اسباب کے اوپر اعتماد نہیں ہونا چاہیے کہ اس وجہ سے یہ ہوا. آپ اسباب تو لگائیں، لیکن آپ کا یہ اعتماد ہونا چاہیے کہ وہ کرنے والی ذات جو ہے وہی ہے، کیونکہ اللہ کو اسباب کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اسباب کا ایجاد دی ہے اللہ تعالیٰ نے کہ آپ اسباب کریں. یہ توکل کے خلاف نہیں ہے. اور ہمارے سامنے ایسی کئی مثالیں موجود ہیں. نوح علیہ السلام کی جو اوپر قوم کے اوپر جو بارش برسی تھی، وہ کوئی اسباب کے تھرو تھوڑی ہوئی تھی، بغیر بادل کے بارش برسی تھی، زمین سے چشمے پھوٹ پڑے تھے. کوئی ذریعہ کوئی نظر تھوڑی آ رہا تھا کہ بارش کہاں سے ہو رہی ہے، پانی کہاں سے نکل رہا ہے. بغیر آسمان کے، بغیر بادل کے بارش ہو رہی تھی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کوئی اسباب نہیں، صرف کہہ دیا اور کہ کن ہو جا اور ہو گئے، وہ کوئی اسباب نہیں. تو اللہ تعالیٰ کو کسی اسباب کی ضرورت نہیں ہے. اسی لیے ہمیں اسباب کا استعمال کرنے کا تو حکم ہے، لیکن اس اسباب پہ بھروسہ کرنے کا حکم نہیں ہے. ہم نے اسباب لگانے کے باوجود بھی جو ہے ہم نے توکل اللہ پہ ہی کرنا ہے کہ اللہ ہی اسباب جو ہے کے باوجود بھی جو ہے اللہ جو چاہے کر سکتا ہے. اللہ کی مرضی ہے. اللہ پہ جو بھروسہ کرے گا اللہ اس کے لیے کافی ہوگا. اسی لیے ایک جو ہمیں ورد بتایا گیا ہے، جو کہ اللہ کے عرش کے نیچے کے خزانوں میں کا ایک خزانہ ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ وہ عرش کے نیچے کے خزانوں میں کا ایک خزانہ ہے کہ جو کہ 99 بیماریوں کا علاج ہے. اور اس کا مطلب بھی آپ دیکھیں کیا شاندار ہے کہ سب اللہ کے اوپر چھوڑا ہے، کہ نہیں طاقت کوئی سوائے اللہ کے. کسی بھی قسم کی کوئی مشکل آتی ہے، کسی بھی قسم کی کوئی مشکل آن پڑے، کوئی پریشانی ہو جائے، کوئی معاشی مسئلے مسائل میں پھنس جائے، کوئی ذریعہ نظر نہ آ رہا ہو، تو اس چیز کا ورد کرے. انسان نماز پڑھے، اللہ کی رسی کو تھامے. اس وقت تو کنڈیشن کچھ ایسی ہے، ہر شخص پریشان ہے، معاشی بھی، دنیاوی، جتنے بھی مسئلے مسائل ہیں اس مسئلے مسائل کے اندر ہر انسان پورا جھگڑا ہوا ہے. تو ان سب چیزوں کے لیے ہمیں اللہ کی رسی کو مزید اور اچھے طریقے سے پکڑنا پڑے گا، اور اس کے لیے نماز کی ہمیں پابندی کرنی پڑے گی. لا حول ولا قوت الا باللہ کا آپ نے ورد کرنا ہے، اللہ پہ بھروسہ کرنا ہے، صبر سے کام لینا ہے. انشاءاللہ بہت ہی جلد آپ کو اس چیز کا رزلٹ آپ کو نظر آ جائے گا. ہاں، یہ آپ نے اگر انسانوں سے اپنی پرابلم شیئر کی کہ میرے ساتھ یہ مسئلہ ہو گیا، میرے ساتھ وہ مسئلہ ہو گیا، مشورے کی حد تک تو صحیح ہے کہ اپنے کوئی آپ کے ایسے مخلص لوگ، مخلص دوست جس کو آپ بہتر سمجھتے ہیں، وہ بھی، ان پہ بھی آپ اللہ سے دعا مانگ لیں کہ اللہ یہ جو مجھے مشورہ دے وہ میرے حق میں بہتر ہو. اور اس کے بعد ان سے آپ مشورہ لیں. ہر ایک سے آپ مشورہ نہیں لیں، اور ہر ایک کے سامنے آپ اپنی پرابلم شیئر بھی نہیں کریں. اس چیز سے آپ کے پریشانیوں میں اور اضافہ ہوگا. آپ کے مسئلے مسائل تو حل ہوں گے نہیں، تو سامنے والا اور خوش ہوگا اس بات سے. ہاں، یہ ضرور ہے کہ آپ کسی بھی مسئلے مسائل کے اندر ہوتے ہیں. ہر انسان اس وقت مسئلے مسائل پرابلم کے اندر ہے. جس کا سنیں آپ اپنا دکھ لے کے دوسرے کے سامنے بیٹھیں، آپ کا دکھ کم نظر آئے گا اور دوسرے کا زیادہ بڑا نظر آئے گا. آپ نے مصلی پکڑنا، پھر وہی بات سامنے آ رہی ہے، نماز آپ نے ہر صورت قائم کرنی ہے. نماز مصلی پکڑیں اور بیٹھ جائیں، اور نماز کی پابندی کریں، اللہ پہ بھروسہ رکھیں، اور یہ ورد جاری رکھیں. انشاءاللہ بہت جلد یہ سب چیزیں، ہر مسئلے بتا دیے، 99 بیماریوں کا علاج ہے، ہر چیز کا اس کے اندر حل چل رہا ہے اس کے اندر. شکریہ.